سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل عزیز محترم طارق محمود صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کے لیے 40واں کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ یہ پنکھا بند کر دیں، آواز ذرا ٹھیک ہو۔ تمام احباب، ہم سارے اس محفل میں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مل کر اس مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے، کیونکہ لازماً ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات ہوگا جس کی دعا کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازتا ہے، تاکہ جس مرحومہ کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، اللہ تعالی عالم برزخ میں، عالم قبر میں ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور قبر کو وسیع اور فراخ فرماتے ہوئے جنت کا باغ بنائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، قدیم ہے، واجب الوجود ہے، جس ذات پاک کے متعلق ہمارے آقا نے ہمیں بتایا اور آپ کے حکم پر ہم اس ذات کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہمارا اللہ بے نیاز ہے، اسی لیے عبادت کے لائق ہے۔ بے نیاز اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کی محتاج نہ ہو، اس کی ذات کے علاوہ ہر کوئی کسی نہ کسی کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تو سارے محتاج ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا، لیکن اللہ نے ہی ان کو شان دی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے شان نہیں دی، اس کی شان، اس کا مقام ذاتی ہے۔ جس زبان پاک نے ہمیں بتایا اور جس زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ جو بڑی شان والا ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے، ایک ہے۔ اب قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اس میں تو کسی کو شک نہیں، تو پھر رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں، قرآن مجید میں یوں کیوں نہیں فرمایا کہ انا احد، میں ایک ہوں؟ کہیں بھی قرآن پاک میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ انا احد،
میں ایک ہوں، محبوب سے کہلوایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کہلوایا محبوب سے؟ فرمایا پیارے اگر میں کہوں نا جو میں ایک ہوں، اب کوئی لات کا پجاری ہے، کوئی منات کا پجاری ہے، کوئی عزا کا پجاری ہے، کوئی حبل کا پجاری ہے، کوئی چاند کا سورج کا پجاری ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اب میں کہوں کہ میں ایک ہوں تو جناب بندہ فرمایا اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو اگر اعتراض ہو کہ کیوں ہمارے معبود باطل ہیں، اسی وقت ہمارے معبود باطل ہیں، صرف ایک ہی ہے، تو محبوب میں تو نظر ہی نہیں آتا، پھر ان کو مطمئن کون کرے گا؟ سبحان اللہ۔ ان کے اعتراض کا جواب کون دے گا؟ میں نے اسی لیے آپ کی ذات کو اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل واہ بنا واہ دیا واہ، سبحان اللہ، جیندے رہو حضور، جیندے رہو، سبحان اللہ، اور آپ کو ایک صورت سے نوازا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس پاک صورت کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، واہ، سبحان اللہ، اور وہ صورت کیسی صورت ہے؟ یہ تو پھر ہمارے دادا مرشد سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، تاجدار گولرا سے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان انہوں نے فرمایا کہ اے صورت ہے بے صورت، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے رنگ دسے اس مورت تھی، کیا بات ہے، وچ وحدت پھکیاں جت گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایک صورت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، بشریت کا لباس پہنا کر۔ اندھوں نے تو یہ سمجھا کہ ہم جیسے بشر ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہر ایک جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب پر 5 نمازیں فرض ہیں، بے شک، لیکن ہمارے آقا پر 6 نمازیں فرض۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو ان پر بھی تو 5 ہی فرض ہوتے، ان پر 6 فرض کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے نماز تہجد نفلی مقام رکھتی ہے، لیکن سرکار کے لیے تہجد بھی فرض ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے لیے فرض نہیں۔ کیوں؟ اور میں تمہارا اس وقت جو تمہاری بشریت ہے نا، اس کا اس وقت سونے کا ٹائم ہے۔ کئی اللہ کے پیارے بندے اس وقت جاگتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں نوافل۔ اگر فرض کر دوں اور کئیوں کے روزانہ قضا ہوتے رہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا، اس نے فرض نہیں کیا، ورنہ ہم تو فرضوں کو بھی قضا کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے یا نہیں، ہم تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے پہلوان ہیں، پہلوان نہیں ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ پہلوان نہیں، وہ کھوتے سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ نمازی کو شیطان اپنی سواری نہیں بناتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا شیطان اس پہ سوار ہو۔ کھوتا شیطان کو نہیں اٹھاتا، اور جو شیطان کی سواری بنا ہوا ہے
وہ شیطان سے بدتر ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک وہ شیطان سے بدتر اور کھوتے سے بھی بدتر۔ اللہ نے تو کرم کیا نا ہم پر، نہ تہجد فرض نہیں کی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزانہ ہی فرض قضا ہوتا رہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سوتے ہی نہیں، اس لیے ان پر تہجد فرض ہے۔ دیکھو نا، ایک مرتبہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز تہجد کے بعد اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ فجر کا وقت ہو جاتا، فجر کی سنتیں پڑھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ذرا مائل با آرام ہو جاتے، وہ بھی ہمیں آرام پہنچانے کے لیے کہ اگر تم تہجد کے وقت اٹھو، نوافل پڑھتے پڑھتے فجر ہو جائے، سنتیں پڑھ کے تھوڑے سے لیٹ جاؤ، آرام کرو، میری سنت بن جائے۔ آپ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد مائل با آرام ہوئے، پھر اٹھے اور جا کر جماعت فجر کی کرا۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ نے دنیا میں بھی جنت میں رکھا، کوئی کمینہ ہی ہو سکتا ہے جو ان کے خلاف بکواس کرے۔ بے شک بے شک۔ آج بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے مسجد نبوی شریف، سرکار نے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو یہ ٹکڑا ہے، اللہ نے خود جنت سے اتارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مائی صاحبہ وہاں رہتی تھی، واہ واہ واہ۔ وہیں سرکار کا روضہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لائے، مائی صاحبہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا کہ سرکار آپ تو فرماتے ہیں بندہ سو جائے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کے تو پاک خراٹوں کی آواز میں نے سنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے وضو نہیں فرمایا اور جا کر جماعت کرا۔ اندازہ لگائیں، سبحان اللہ۔ میں حیران نہ ہو جاؤں ان ملاؤں پر جو کہتے ہیں حسین کو وضو نہیں تھا۔ کتنے پاگل! بے شک۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی داڑھی رکھا لے، سر پہ پگ رکھ لے، کپڑا لپیٹ لے 2 یا 4 کپڑے، اور جناب بندہ پھر وہ کہے کہ شاید میں وقت کا کوئی محقق ہوں۔ جس کو حسین پاک بے وضو نظر آئے وہ کمینہ انسان ہے۔ بے شک۔ آج کل تو الزام کی بات ہی نہیں، یہ جو میرے سامنے اب ایک بلا یہ کھڑی ہے، یہ میری باتوں کو اپنے اندر لے رہا ہے۔ اس میں موجود ہے، کہا گیا کہ امام حسین جب شہید ہوئے نہ سجدے کی حالت میں تھے نہ نماز میں تھے، کیوں؟ ان کو وضو نہیں تھا، اور وہاں چونکہ وضو کے اسباب نہیں تھے۔ میں نے کہا پاگلو، مجھے یہ بتاؤ کہ حسین پاک کا وضو ٹوٹا کس وقت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اللہ کے بندو، وہ تو گھرانہ ہی ایسا ہے جن کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا، اگر کوئی بی بی بچہ جنے نا تو اسے 40 دن احتیاط کرنی پڑتی ہے یا کم عادت کے مطابق، اور بی بی پاک سیدہ تو نساء الجنہ، جنتی بیویوں کی سردار، بے شک بے شک بے شک۔ کتنی شان ہے۔
ہمارے آقا اللہ کی ذات پاک کے بعد سب سے افضل بے ہیں۔ شک بے شک سارے انبیاء غیر انبیاء سے افضل ہیں، معصوم ہیں، بے شک لیکن سرکار کے مقتدی ہیں۔ بے شک بے شک میرے آقا کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، مگر جب سیدہ فاطمہ زہرا آتی تو نبی پاک کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ بے سبحان شک اللہ سبحان اگر دن میں 20 مرتبہ بھی آتی تو سرکار 20 مرتبہ سبحان اللہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ یہ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ نبی کے جسم کا حصہ ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ تو حضرات محترم، سرکار ہمیں بتاتے تھے کیا مقام ہے بی بی پاک۔ بے شک بے شک تو بی بی پاک نے جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو جنم دیا، نماز ظہر آپ پڑھ چکی تھی اور حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، واہ پھر بی بی پاک نے نماز عصر پڑھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان پنجتن پاک۔ یہ گھرانہ ہی وہ ہے جن کے وضو نہیں ٹوٹتے۔ بے شک بے شک بے شک اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے آقا نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہر قسم کی ناپاکی سبحان اللہ ان سے دور رکھ واہ واہ اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق۔ حق و سبحان اللہ سبحان اللہ تو خیر بی بی پاک نے پوچھا کیا بات کہ ہے آپ کے پاک خراٹوں کی آواز تو میں نے سنی، کیا بات ہے سبحان اللہ واہ واہ لیکن آپ نے وضو نہیں فرمایا سبحان اللہ اور سبحان جا کر جماعت کرا دی۔ سرکار نے فرمایا مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کیا، سبحان اللہ واہ واہ تنام عینان والقلب یقظان۔ واہ 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 فرمایا میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، محمدیت جاگ رہی ہے۔ سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سیدی مرشدی یا نبی سبحان اللہ اب بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سرکار نے روزہ رکھا، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ، کئی دن گزر گئے، نہ افطاری نہ سحری۔ صحابہ ہری سے اتباع تھے، آ گئے، عرض کی آقا ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم بھی اس طرح روزہ رکھیں کہ نہ افطار کریں نہ سحری کھائیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، ہمارے آقا پاک نے منع کر دیا، صحابہ کو روک دیا، نہیں تم نے ایسا روزہ نہیں رکھنا، تم نے سحری بھی کھانی ہے، تم نے افطاری بھی کرنی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انکا تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو ایسا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں آپ منع فرما رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم سب میں بتاؤ میری مثل کون ہے؟ اللہ سارے صحابہ سامنے ہیں، تم میں میری مثل کون ہے؟ سن لو آقا کی شان، مرنے کے بعد آقا کی ہی بات ہوگی۔ بے شک واہ 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 سبحان اللہ یہ نہ سمجھو کہ میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ مرنے کے بعد نجات صرف اس کو ہوتی ہے جو قبر میں مدینے والے کا ذکر کرتا سبحان اللہ بے شک بے شک ہے۔ پتہ کہ مدینے والے کی شان کیا ہے؟ مولوی ہیں لڑ رہے ہیں آپس میں، او بابا یہ جو صحیح العقیدہ ہیں وہ نہیں لڑتے، بے شک یہ جو لڑنے والے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں ہے، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نبی کوئی مشکل کشا ہے،
یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، پھر باقی اللہ کے محبوب بندوں پر اعتراضات، ان کو مولویوں کی شکل میں یہودیوں نے بھیجا ہوا، بے شک بے شک ورنہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اور کہے میں بھی نبی ہوں، استغفر اللہ. ہو سکتا ہے؟ نہیں. واہ 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 کلمہ پڑھے ہمارے آقا کا، پھر کہے میں نبی ہوں. یہ جتنے کمینے ہیں نا، اہل بیت کے دشمن ہیں، بے شک بے شک. صحابہ کے دشمن ہیں، اولیاء کے دشمن اور خود آقا کے دشمن، ان سب کو یہودیوں نے مولوی بنا کے بھیجا ہے، بے شک. تاکہ جو پاگل انسان ہیں وہ کہیں گے بھئی وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. یار حیرت کی بات ہے کہ اللہ نے جس ہستی کو اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ. کیا قرآن میں ان کے عیب بیان کرتا ہے اللہ؟ نہیں. رب تو کہتا ہی نہیں محمد کہو تب مومن بنو گے، بے شک محمد کہتے ہی اس کو ہیں جو ہر عیب سے پاک کیا ہو. بات ہے. بے شک بے زندہ شک. باد یہ یہودی لوگ ہیں جن کو مولوی بنا کے ہم میں بھیج دیا جاتا ہے. وہ ہماری نمازیں بھی خراب کرتے ہیں، ہیں جی، اذانیں دیتے ہیں، یا صرف پڑھے پڑھائے نہیں روٹی کا بہانہ بنا دے لیتے ہیں. حضرات محترم، ورنہ جن کو میرے آقا کے لنگر سے علم ملا ہے ان سے پوچھو کہ محبوب ہیں کیا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان سے پوچھو. اب دیکھو نا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی سبحان رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھو. انہوں نے نہیں کہا اسی کے جلوے اسی سے ملو. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ والا تیرے جو بن کر کیا تماشا بات ہے. سبحان. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دے. دیکھے. واہ 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 واہ. ہیں جی، وہ کہتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے مل بے شک بے شک. اسی سے اس کی طرف گئے تھے. گئے تھے. سبحان اللہ. خرد سے کہہ دو کہ سر سر جگال. واہ واہ. گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے. سبحان اللہ. کسے بتائے کدھر گئے تھے. واہ. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے اسی سے ملے. اور گولڈے کے تاجدار نے فرما دیا اے صورت سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت کے لباس میں ملبوس کر کے اس لیے بھیجا کہ اگر کوئی توحید کا منکر ہو کیا بات. تو محبوب آپ کو نظر آئیں گے نا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیندے رہو. وہ آپ سے پوچھے گا، آپ اس کو جواب دیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ نبیوں کی تبلیغ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی شان دکھانے کے لیے بندوں کی شان دکھاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی تخت اٹھوانے کی؟ واہ. اسی لیے اٹھوایا کہ وہ سورج کی پجاری تھی، وہ قوم جو بلقیس کی قوم تھی، ان کو دکھایا کہ جس کے عبادت کرنے والے ہم ہیں، یہ اس اللہ نے طاقت دی ہے کہ تم تو اسے 7 کمروں میں بند کر کے رکھائے تھے نا، واہ. پہرے دار بھی کھڑے کر آئے تھے. اس قادر مطلق نے طاقت دی ہے کہ ہمارا غلام یہاں سے غائب بھی نہیں ہوا، سبحان اللہ. دروازے بھی کھول لیے، تالے بھی واہ، کھول واہ، لیے، واہ، تخت بھی واہ. اٹھا بے لیا، شک، تیرے بے شک. پہرے داروں کو نظر بھی نہیں ہے. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں یہ تخت اٹھوایا تھا؟ اس لیے تاکہ پتہ چلے وہ اللہ صحیح ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا کہ میاں جس اللہ کی ذات پاک کا میں تعارف کرانے آیا ہوں، وہ اتنی قدرت اور طاقت والی ذات ہے، اس نے مجھے طاقت دی ہے. میں درخت، یہ کھڑے ہیں درخت، ان کو جا کے تم کہو
کہ تمہیں محمد بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ چل کے آ جائیں تو پھر مان لینا کہ میرا رب ہی سچا ہے۔ بے شک سبحان بے اللہ۔ شک سبحان اگر نہ اللہ آئیں تو پھر ٹھیک ہے، اور کیوں نہ آئیں، سارے جو غلام ہوئے، بے شک پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، درخت بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ بے شک میں پیارے تمہارے پاس نابینے آئیں گے، بینا کر کے دے دینا، مشکل کشا بن کے جاؤ، حاجت روا بن واہ کے واہ جاؤ، واہ واہ سبحان اللہ کی ذات و اللہ، صفات سبحان کے اللہ، مظہر کامل بن کے جاؤ، واہ تاکہ پتہ چلے کہ واقعی وہ اللہ حق ہے جس نے ان کو ان کمالات سے نوازا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کے تعارف کے لیے یہ پہلی بات ہے۔ ہم تو جناب عالم تحیر میں مستغرق ہوتے ہیں نا، کوئی ہمیں بتائے بھی صحیح اس قسم کی باتیں تو پتہ چلے۔ جس آقا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ احد ہے، یکتا ہے، ایک ہے، اسی آقا کی زبان اطہر نے میں بتایا ہے کہ قبر والے جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں وہ دعاؤں کی قبروں میں بھی انتظار واہ کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ واہ واہ مل میتو فی قبرہ الا شبہ الغریق کیا بات ہے المتغبس کیا بات ہے ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او ولد واہ واہ او واہ۔ صدیق ثقة سبحان اللہ ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال سبحان اللہ ان ہدیت الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔ سبحان اللہ فرمایا زندہ رہو۔ ہمارے آقا نے کہ قبر والے یہ نہ سمجھو مر گئے ختم ہو گئے، اور مر تو یہ ملا گیا ہے، بے شک تمہیں بتاتا ہے کہ قبر والے تو مر گئے، انہیں کیا پتا۔ دیکھو نا رب نے جو قرآن میں ہمارے آقا کو فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى، محبوب آپ مردوں کو سنانے نہیں گئے، تو کیا سرکار قبرستان میں جا کر تبلیغ کر رہے تھے؟ اور اللہ نے کہا مردوں کو سنانے نہیں ہے۔ رب نے فرمایا پیارے یہ ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے، عتبہ مردہ ہے، عتیبہ مردہ ہے، ہر گستاخ مردہ ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک میرے آقا کا ہر گستاخ مردہ ہے۔ بے شک جو میرے آقا کی لخت جگر کا گستاخ ہے وہ کتا بھی مردہ مردہ ہے، ہے بے شک مردہ ہے حسنین طیبین کا گستاخ بھی مردہ ہے، اور میرے نبی کے یاروں کا گستاخ بھی مردہ مردہ ہے، ہے اصحاب کا گستاخ بھی مردہ ہے۔ جناب بندہ صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کے قریب بیٹھے، ایمان کے دولت حاصل کرنے کے بعد نبی کے قریب بیٹھے، سبحان اللہ اور آل اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کا خون موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرات محترم دعا یہ ہمارے آقا کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے آقا یہ چاہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم۔ واہ واہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر وہ شے میرے محبوب کے غلاموں، امتیوں، کنیزوں، جو شے تمہیں تکلیف پہنچائے، قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا محبوب نہیں برداشت کر سکتا۔ حریص علیکم اے ان تدخلوا الجنت، محبوب کو حرص ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں ہو، سبحان اللہ اس لیے یہ اسباب بنا دیے۔ عقیدہ پکا صحیح رکھو، ہر دیکھ کے چمچے بن کا نہیں رہنا، بر ہر تبوتے یا حسین نہ، بے شک وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو خسروں کا کام ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ حقیقت بے شک خسرے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں سب ٹھیک، بے بے شک شک بے شک بے شک کیونکہ ان کو کیا پتا کہ مرد کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ واہ 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 سبحان حضرت اللہ محترم کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، عقل کی دولت سے نوازا ہے، علم کی دولت سے نوازا ہے۔ سمجھو
صرف کھانے اور کمانے کے لیے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے جن کو عقل نہیں دی، شعور دیا ہے۔ ہمیں اللہ نے عقل سے نوازا ہے، عقل کا تقاضا علم ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ بھئی استنجا کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر ہم جناب کہتے ہیں جی ہم بڑے بڑے لیڈروں پر اعتراض کرتے ہیں، وزیر اعظم پر اعتراض کرتے ہیں، گورنروں پر اعتراض کرتے ہیں، اب فلاں منحوس آ گیا، اب فلاں منحوس آ گیا۔ ارے تو خود کو بھی دیکھ کہ تو بھی منحوس ہے یا نہیں؟ بے شک جہاں بے نمازی بیٹھا ہو وہاں نحوست برستی ہے۔ ایمان سے آپ بتائیں ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو نیک اور متقی ہیں؟ مولوی ہیں تو وہ خوشامد میں پھنسے پڑے ہیں، پیر ہیں تو ریاکاری میں پھنسے پڑے ہیں، بے شک باقی تو پھر نیچے والے لوگ ہوئے نا۔ اللہ کی رضا کے لیے جس کا جینا ہے بندہ وہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوروں کو ہم کہتے ہیں جناب فلاں کی وجہ سے اب نحوست یہ کو دی، مہنگائی اتنی ہو گئی اتنی۔ قرآن سے پوچھو مہنگائی ہوتی کیوں ہے؟ اللہ قرآن سے پوچھو۔ قرآن نے بتایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ واہ واہ واہ، فرمایا جس نے ہمارے حکم سے روح گردانی کی، ہمارے حکم کو نہیں مانا، ہم نے اس کا جینا تنگ کر دیا۔ جو کافر لوگ ہیں نا اللہ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دینا ہے، مریں گے عذاب میں مبتلا ہمیشہ کے، اور یہاں بھی وہ عذاب میں ہیں یار۔ آپ دیکھیں کہ انہیں پتہ لگتا ہے وہ حرام چیز، ناپاک چیز، بدبودار چیز کھا جاتے ہیں، بے شک ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے چاہے جتنی سپرے بھی کر لیں۔ بے شک وہ سور کھانے والے لوگ ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، انہیں گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ یہ صرف اگر بدبو آتی ہے نا تو اس کو جس کے دل میں مدینے والے کی محبت، اس کا ناک خوشبو سونگتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ غار ثور کے دہانے پہ کافر کھڑے تھے، صحابہ کو تو نبی کو کی خوشبو گلیوں میں آ جاتی، واہ 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 واہ، بے شک بے اور شک، وہ غار کے منہ پہ جا کے کھڑے ہوئے نے خوشبو نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ بدبودار جو تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بن کے رہو۔ جس مرحومہ کے لیے ہم آئے ہیں الحمدللہ اس مرحومہ کا عقیدہ بھی صحیح تھا، سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ صحیح عقیدے والے کو محبت ہوتی ہے نبی پہ درود پڑھنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ہماری ماہانہ محفل ہوتی ہے نا، ہر مہینے اس مرحومہ کی طرف سے ہمارے پاس 1,00,000 درود شریف پڑھا ہوا ہے، اور 72 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی ہوئی۔ یہ طارق صاحب لے کے جاتے تھے سبحان اللہ، کہ یہ میرے گھر والی کی طرف سے یہ ہے۔ واہ واہ واہ، آپ بتائیں مہینے میں 1,00,000 درود پڑھنے والی بی بی اللہ جو گھر کے کام بھی کرتی تھی، باقی وقت وہ یہ نہیں کہ ٹی وی دیکھنے میں گزار دیتی یا اس کے پاس یہ لعنت ہوتی اور اس کو کھول کے بیٹھی رہتی، نہیں، درود شریف پڑھتی تھی، سورہ یاسین شریف پڑھتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت، نماز 5 گانا، باوضو رہنا، صحیح العقیدہ۔ پچھلے رو رہے ہیں نا، اس کی کیفیت پوچھو علامہ اقبال سے۔ اللہ واہ واہ، نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گایت تبسم بر لبے او۔ سبحان اللہ مدینے والے کا دیوانہ ہو یا دیوانی، واہ واہ واہ، جب موت آتی ہے مسکراتے جاتے، سبحان اللہ پوچھو مسکراہٹ کہ کیوں ہے، تو وہ بتائیں گے کہ کیوں نہ مسکرائیں۔
ہمیں تو خوشخبریاں مل رہی ہیں کہ آؤ قبر میں مدینے والے کا دیدار، سبحان اللہ سبحان اللہ دیدار بھی محبوب کا ہو پھر بھی عذاب، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر قبر جنت کا باغ بن گئی ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ کھڑا کر کے پھر اس بندے کو جہنم میں پھینکے گا؟ یہ پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں جنت مل گئی تو آگے بھی جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا دار بن کے نہ رہو، سبحان اللہ موت کو یاد رکھا کرو۔ حضرات محترم، وہ مرحومہ خوش نصیب ہے کہ اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے گھر والے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے کہ جس کا خامند، چاہنے والا خامند زندہ ہو اور وہ چلی جائے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے ایصال ثواب کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب چونکہ ہم نے ختم شریف بھی پڑھنا ہے، ابھی میں نے ویسے تقریر شروع نہیں کی، حقیقت، مگر مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں بڑے مصروف ہیں جی، اگر گپوں پہ بٹھا دو تو پھر مصروفیت گئی، اور اگر ذکر میں بٹھا دو تو مصروفیت آ گئی۔ اس لیے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں دعا کریں اللہ اس مرحومہ کی قبر پر مزید رحمت نازل فرمائے اور قبر میں رحمتیں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ